امام ابن حجر نے ایک عظیم الشان واقعہ تحریر کیا اپنی کتاب میں. انہوں نے کہا ایک شخص تھا ساحل سمندر پہ کھڑا تھا اور بازو کٹی ہوئی تھی، کندھوں تک بازو کٹی ہوئی تھی، اور لوگوں کو کہتا تھا اے لوگو، صبح ہوتی تھی، صبح اپنے گناہ پہ اتنا نادم اور پشیمان تھا، صبح ہوتی تھی ساحل پہ پہنچ جاتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا اے لوگو، یہ جو میری کٹی ہوئی بازو دیکھ رہے ہو اس سے عبرت پکڑو. پھر لوگ جمع ہوتے تھے، پھر ان کو اپنی کہانی بتاتا تھا. ہر روز کا اس کا یہ معمول تھا تاکہ لوگ اسے دیکھ کے عبرت پکڑیں. کیا کہانی بتاتا تھا؟ کہ میں بھی ہرکارہ تھا حکومتی، میں بھی اہلکار تھا حکومتی، اور میں بھی بڑا طاقتور اور تندرست تھا. جو تم میری حالت دیکھ رہے ہو یہ میری حالت نہیں تھی. یہیں پہ اسی ساحل پہ ایک مچھیرا مچھلیاں بیچا کرتا تھا. ایک دن اس نے بہت بڑی مچھلی پکڑ لی تو میں نے بھی دھوکہ اور فراڈ جب لگانا ہو، جب کسی کے ارادے میں بدنیتی پائی جائے تو وہ جو بھی ایلیگیشن لگا گئے، یہ اتنی بڑی مچھلی تو نہیں لے کے جا سکتا، اس کے اوپر سرکار کا حق ہے، ہمارا حق ہے. اس سے پکڑ لی، اس نے بڑے واسطے دیے، بچے بھوکے ہیں، ساری دن کی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کانٹے پہ لگا دی، اللہ کے واسطے واپس کر دے. نہیں واپس کی. کہا مچھلی کو اٹھا کے اپنے گھر لے کے جانے کے لیے کتنی بڑی خیانت ہے، ایک مچھلی ہے نا. لیکن اللہ رب العزت کو کئی دفعہ فی الفور غضب بھی اللہ کا آ جاتا ہے، اور فی الفور اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے. اللہ کی سنت ہے، کئی مرتبہ ڈھیل دیتا ہے اور کئی مرتبہ فی الفور پکڑ لیتا ہے. اسی وقت مچھلی نے اس کے انگوٹھے کے اوپر دانتوں کو گاڑ لیا. اب وہ نارمل سی بات ہے، مچھلی کاٹ جائے، دانتوں کو گاڑا، وہ گھر لے آیا، مچھلی پکائی، کھا لی. لیکن کہتا ہے جیسے رات ہوئی تکلیف بڑھ گئی، صبح حکیم کے پاس گیا، انہوں نے کہا بہت خطرناک قسم کا زہر انگوٹھا کاٹنا پڑے گا. کاٹ دیا، لیکن زخم رکے نہ. کچھ عرصے بعد وہ ہاتھوں میں پھیل گیا. حکیم نے کہا ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ آگے چلا جائے گا. کچھ عرصے بعد وہ زہر بڑھتا بڑھتا کونی تک آ گیا، پورا بازو کاٹ دیا گیا. جس بازو سے مچھلی کو پکڑا تھا، جس انگوٹھے کے اوپر مچھلی نے صرف دانت لگائے تھے، بازو تک کٹ گیا. تو میں بھی پریشان ہو گیا اور حکیم بھی پریشان ہو گیا کہ بازو تک تو کٹ گیا، امید آگے زخم نہیں چلے گا، اور اب میں نے کچھ پیچھے سے کاٹا ہے تاکہ آگے زہر منتقل نہ ہو. کہا لیکن زہر کا منتقل ہونا ایسا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد کندھوں تک پہنچ گیا زہر، اور رگیں کالی ہو گئی، سبز ہو گئی. میں پھر حکیم کے پاس پہنچا تو حکیم کہنے لگا یہ کوئی جسمانی مرض نہیں ہے. حکیم بھی سمجھدار تھا، یہ کوئی جسمانی مرض نہیں ہے، میں اتنے لوگوں کا علاج کرتا ہوں، بتا واقعہ کیا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوا تھا. کہا یہ سارا واقعہ ہے، اس طرح ظلم اور خیانت کی ہے، ایک مچھلی کو حرام حاصل کی ہے. تو کہا اللہ کے بندے تو مجھے پہلے بتا دیتا، جس دن انگوٹھا کٹا تھا میں تجھے اس دن کہتا اس سے جا کے معافی منگوا، اس سے جا کے معافی مانگ کے آ، اس سے اپنی یہ خیانت معاف کروا کے آ. اللہ کی قسم اگر تو نے یہ معافی اس سے ابھی نہ منگوائی تو تیرا سارے کا سارا جسم زہر سے بھر جائے گا اور تو مر جائے گا. چلا جا. کہا بازو کٹوا کے اس بندے کو ڈھونڈتا رہا. توبہ کی نیت تو بن چکی تھی، ارادہ تو بن چکا تھا، زہر آگے نہ چلا. وہ بندہ کچھ دنوں بعد مل گیا اور اس بندے کو میں نے کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا تو کون ہے، میں تجھے جانتا ہی نہیں. کہا میں وہی ظالم ہوں جس نے تجھ سے ایک دن مچھلی کو کھینچا تھا. اب بتا تو نے کیا کہا جس کی وجہ سے میری پوری کی پوری بازو کٹ چکی ہے. تو مچھیرے نے جواب دیا ہاں مجھے یاد آ گیا، جس دن تو نے مجھ پہ ظلم کیا تھا اور اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں مجھ سے مچھلی چھینی تھی تو میں نے رب سے ایک التجا کی تھی، اے اللہ اس نے تو اپنی قوت اور طاقت کو دکھا دیا ہے، اے میرے رب اب اپنی قوت اور طاقت کو دکھا. ہر روز ساحل سمندر پہ یہ درس لے کے لوگوں کے لیے عبرت کا ایک دنیا کے اندر بھی واقعات موجود ہیں. اس دنیا کے اندر